بڑے شہر کے بڑے مسائل کے حل کے لیے بڑی پلاننگ. وزیر اعظم کی کراچی آمد. بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ. عمران خان کی زیر صدارت ٹرانسفارمیشن پلان پر اجلاس. گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کی شرکت. تمام شراکت داروں سے مشاورت. کراچی بحالی سے متعلق پیکج کا جائزہ. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان شہر قائد کے لیے 802 ارب کے 50 سے زائد منصوبوں کا اعلان متوقع. سرکولر ریلوے، میس ٹرانزٹ، واٹر ڈرین، سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ شامل. تفصیلات دنیا نیوز پر. یہ بڑی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی کراچی کے شہریوں کا درد ان کے دل میں جاگا. وہ کراچی کے ان مقامات پہ جہاں لوگوں کو مشکلات تھی وہاں جانے کے بجائے وہ گئے زرداری صاحب کے پاس اور اس کے بعد سارے پاکستان نے وہ تاریخی مناظر دیکھے کہ کیسے انہوں نے کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹا زرداری صاحب کو. وہ تو سیاست کر کے واپس چلے گئے. شہباز شریف کا دورہ کراچی صرف سیاست کے لیے تھا. لوگوں نے دیکھا انہوں نے کس طرح زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹا. پینے کے پانی کی فراہمی، سیوریج اور تجاوزات کراچی کے اہم مسائل ہیں. اب سنجیدگی سے کہ الیکٹرک کے بارے میں سوچنا ہوگا. اسد عمر. شہر قائد کے عوام کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. 12 سال کے طویل اقتدار میں شہر کو تباہ کر دیا گیا. عمران خان بطور صنعتی شہر کراچی کی حقیقی شناخت بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز. سندھ حکومت کا اہم اقدام. سیکرٹری بلدیات افتخار شلوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا فیصلہ. چند روز قبل کمشنر کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان. ان کی سیاست جو ہے ان کے گھر میں قید ہو گئی ہے، کیونکہ جتنا مرضی یہ چھپا لیں جو پتھراؤ والی پارٹی ہے وہ بات چیت اور مذاکرات والی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار. مریم صاحبہ جب گئی ہیں عدالت میں تو نون لیگ ساری گئی ہے، شین لیگ ان کے ساتھ نہیں گئی. 10 نومبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے. اے پی سی ٹین فش ہے. اے پی سی کھایا پیا منہ صاف کیا. نون لیگ کی سیاست ان کے گھر میں قید. نواز شریف واپس نہ آئے تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی. شیخ رشید کا پھر دعویٰ اپوزیشن کی اے پی سی ٹائیں فش کچھ نہیں نکلے گا. وزیر اعظم کے دورہ کراچی سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. وفاقی وزیر. کراچی میں ملیر ندی پھر منہ زور. پانی اوور فلو ہونے سے کورنگی کاز وے بند. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ٹریفک کو ایکسپریس وے سے گودام چورنگی کی طرف موڑا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس. سندھ اسمبلی کے بیسمنٹ سے بارش کا پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا. یہاں کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیں صوبے کی کیا حالت ہوگی. خرم شیر زمان اور حلیم عادل شیخ کی سندھ حکومت پر تنقید. پاک بحریہ کار سندھ میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری. سلچانی ٹاؤن، ہندو گوٹ، کورنگی میں کھانا اور دیگر اشیاء تقسیم اور میرپور ماتھیلوں میں 300 افراد کو طبی امداد دی گئی. ترجمان. بارشوں سے تباہی. سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا حب ندی کا پل خستہ حال. پلرز کو شدید نقصان. تعمیر و مرمت NHA کی ذمہ داری ہے. لیاقت شاہوانی. ساخت اور سٹرکچر کے لحاظ سے پل مستحکم ہے. ترجمان NHA. چینی صدر کا دورہ پاکستان منسوخ نہیں ہوا. تاریخوں کے تعین کے لیے پاک چین سفارتی رابطے جاری ہیں. شی جن پنگ کا دورہ موسم سرما میں طے کیا جا رہا ہے. سفارتی ذرائع. عوام کے لیے بڑی خبر. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے کی منظوری. عوام سے کیا گیا ہر وعدہ پورا ہوگا. دیگر شہروں میں بھی تعمیراتی کام کا آغاز جلد ہوگا. عثمان بزدار.
طبی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور. پاکستان نے گردوں کے امراض کے علاج کے لیے پہلی جدید اور سستی ڈائلسس مشین تیار کر لی. وفاقی وزیر فواد چوہدری کا ٹویٹ. کورونا سے مزید 5 افراد جان سے گئے. اب تک 6,340 اموات. مہلک وائرس سے 2,98,025 شہری متاثر. 24 گھنٹے کے دوران 513 نئے مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,132 رہ گئی. وفاقی دارالحکومت کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری. اسلام آباد کا ڈومیسائل رکھنے والوں کے لیے وفاقی اداروں میں ملازمت کا 50% کوٹا منظور. اطلاق گریڈ 1 سے 15 تک کی آسامیوں پر ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. امریکی صدر کی چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع پر مدد کی پیشکش. صورتحال اندازوں سے زیادہ خراب ہے. دونوں ممالک سے بات چیت جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ. شہر کے بڑے مسائل کے حل کے لیے بڑی پلاننگ. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں. بارشوں سے متعلق فضائی معائنہ کیا. عمران خان کی زیر صدارت ٹرانسفارمیشن پلان پر اجلاس. گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی اور صوبائی وزراء نے شرکت کی. تمام شراکت داروں سے مشاورت کی گئی، جبکہ کراچی بحالی سے متعلق پیکج کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا اہم دورہ تصور کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے شامل تھے، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہی تھی کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے تجاویز پیش کرے، اور ان تجاویز کی روشنی میں کراچی کے لیے ایک پورا پلان تشکیل دیا گیا ہے تاکہ کراچی کو تبدیل کیا جا سکے اور کراچی شہر کی روشنیاں اس شہر کو واپس لوٹائی جا سکیں. 800 ارب سے زائد کا پیکج دیے وزیر اعظم عمران خان آج کراچی پہنچ گئے ہیں، جہاں پر ان کی تمام ہی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں. گورنر سندھ، اس کے علاوہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی انہوں نے ملنا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مونس احمد سے. مونس، کیا مصروفیات ہیں وزیر اعظم کی آج؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی مصروفیات تمام کی تمام کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اعتبار سے ہی ہیں، کیونکہ جو سیاسی ملاقاتیں ہیں ان کی، یا پھر جو سندھ حکومت کے حکام سے ملاقاتیں ہیں، تمام ملاقاتوں میں مرکز اور جو خاص ایشو ہے وہ یہی ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان یہ حتمی شکل دے دی گئی تھی. آج جب وزیر اعظم کراچی پہنچے تو گورنر ہاؤس میں ان کی بیٹھک لگی ہے، اور یہاں پہ سب سے پہلے جو میٹنگ شروع ہوئی ہے کراچی کمیٹی کی، جس میں صوبائی اور وفاقی وزراء شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ بھی شامل رہے ہیں. یہ کراچی میں جو حالیہ برسات ہوئی ہیں، اس کے بعد تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس پہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس پر بات چیت کا عمل ابھی بھی جاری ہے. یہی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ 802 ارب روپے کی مالیت کا یہ پیکج ہے کراچی کا، جس میں تمام ہی ایشوز پہ کراچی کے بات کی گئی ہے. تمام منصوبوں پر غور کیا گیا ہے. خاص طور پہ جو اہم ترین مسائل ہیں، سیوریج کے، کوڑا کرکٹ کے، گندگی کے، شاہراہوں کے جو ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ ہے، اور جو سمندر میں پانی گر رہا ہے وداؤٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کل جو مالیت ہے 802 ارب روپے کی، جس میں 50 منصوبے شامل ہیں. اس کے حوالے سے وزیر اعظم آج اعلان کریں گے. کراچی والوں کے لیے بڑے اعلانات ہیں، جس میں کراچی سرکولر ریلوے جو تقریباً لگ بھگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2 دہائیاں سے تعطل کا شکار ہے، اگرچہ سپریم کورٹ بھی بار بار اس پہ نوٹس لے چکی ہے، لیکن اس کو بھی اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں شامل کیا گیا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا دیگر ادارے ہوں، تمام اس ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے ایک پیج پر نظر آتے ہیں، اور جو شہر کے اہم ترین مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. سرکولر ریلوے کی 300 ارب روپے کی مالیت ہے، اس کی جو بنے گا 250 ارب روپے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو چینی ایک کمپنی ہے جو اس میں معاونت دے گی وہ اس کی فائننسنگ کرے گی. اس کے علاوہ شہر میں جو ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، جس میں سرکولر ریلوے ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ دیگر منصوبے ہیں جو کہ ریڈ لائن ہے، اس کے ساتھ بلو لائن ہے، یلو لائن ہے، جو کہ مختلف شاہراہوں میں کراچی کی بسیں دوڑیں گی، ان کو بھی اس پلان میں شامل کیا گیا ہے. مجموعی طور پہ 447 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ تمام جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ بات چیت جاری ہے، اور سے کچھ دیر بعد کہا جا رہا ہے اس پلان کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے کرنا ہے. مونس احمد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ.
शहर कायद के लिए सिंध हुकूमत ने भी प्रोग्राम का ऐलान किया है और पीपल्स कराची प्रोग्राम के नाम से सिंध हुकूमत के मुतालिक बताया जा रहा है कि 5 बड़े मंसूबे हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़राए के मुताबिक सीवरेज मसाइल के हल के लिए 8 बड़े मंसूबे भी शामिल किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी मंसूबा बंदी कर ली है। अशद से इन मंसूबों की तफसीलात जानते हैं। अशद, एक तो तफसीलात बताइएगा इस हवाले से, दूसरा ये कि अमली शक्ल कब तक दी जाएगी इन मंसूबों को? जी देखें, जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए जो है वो पैकेजेस का ऐलान किया जाता रहा है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो खुद कराची पहुंचे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुताबिक जो है वो ऐलानात किए जाएंगे। तो आज ही के रोज़ जो है वो सिंध हुकूमत को भी जो है वो कराची के प्लान के लिए जो है वो ख्याल आया और आज सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है। ज़राए इस हवाले से जो है वो तस्दीक करते हैं कि सिंध हुकूमत का जो है पीपल्स कराची प्रोग्राम जो है वो एक बनाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। इस प्रोग्राम के तहत पानी के 5 जो है वो बड़े मंसूबे होंगे, जिसमें पानी की 5 बड़े मंसूबों को 3 साल की मुद्दत में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि इसी प्रोग्राम के तहत ही मंसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में पानी का जो बुरहान है वो खत्म हो जाएगा। ये दावा है सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत का जो पीपल्स कराची प्रोग्राम है, इसके तहत सीवरेज के भी जो है 8 बड़े मंसूबे जो हैं वो तैयार किए गए हैं और इन मंसूबों के तहत जो 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 ज़राए हैं उनका ये कहना है कि शहर कायद में सीवरेज के मसाइल जो है उसका भी जो है वो खात्मा हो जाएगा। हमने देखा कि कराची में हालिया बारिशों के अंदर कराची का बुरा बदतरीन हाल है। इस वक्त कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे सीवरेज के मसाइल ना हो, जबकि इसी प्रोग्राम के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी 4 बड़े मोहम्मद अशद, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कराची के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का दौरा सिर्फ सियासत के लिए था। वो बोले कि वो मुतासरा इलाकों में जाने के बजाय जरदारी के पास चले गए। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मालिकान इसे चलाने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं। मुख्तलिफ ये है कि तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं कराची के, वो सब मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी उठा रहे हैं और एक जगह बैठ कर मिलकर काम करने का ऐलान करें। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा। वो कराची के उन मुकामात पर जहाँ लोगों को मुश्किलात थी वहाँ जाने के बजाय वो गए जरदारी साहब के पास और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने वो तारीखी मनाजिर देखे कि कैसे उन्होंने कराची की सड़कों में घसीटा जरदारी साहब को। वो तो सियासत करके वापस चले गए। कराची ये बयानात नहीं अब सुनना चाहता, कराची ज़मीन पर एक्शन देखना चाहता है। संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत उनके घर में कैद हो गई है। पत्थराव वाली पार्टी बातचीत वाली पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि APC टाइम फिश है। साथ ही साथ कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो उनकी सियासत में बेहतरी आ सकती है। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ऑपोजिशन को है। ये भी कहा कि ऑपोजिशन जैसा तर्ज अमल इख्तियार करेगी, हम भी वैसा ही तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। प्रॉब्लम फजलुर रहमान साहब का है। फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो गुफ्तन शनीदन और बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं होगी। 10 नवंबर को अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है, तो फिर नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन ज़रूर निकलेगी। उनकी सियासत जो है उनके घर में कैद हो गई है, क्योंकि जितना मर्जी ये छुपा लें, जो पथराव वाली पार्टी है वो बातचीत और मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ नहीं चलने के लिए तैयार। मरियम साहबा जब गई हैं अदालत में तो नून लीग सारी गई है, शीन लीग उनके साथ नहीं गई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए हमेशा सहूलतें पैदा की। APC टैं फिश है। APC खाया पिया मुंह साफ किया, कैमरों की सियासत है। जिसने अभी 30 साल बाद सियासत करनी है उसको भी साथ बिठाया हुआ है झोली में। इन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने। फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल नहीं देना, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं इस दफ़े। नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ नहीं होने जा रहा। करेगी तो इस दफ़ा उनका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। वफा करेंगे हम वफा करेंगे, जफा करेंगे हम जफा करेंगे। जिस किस्म